اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم اپنی عرفان قرآن کی کلاس کے اندر موجود ہیں، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 سے اپنی نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے متعلق اظہار فرمایا اور توحید کی دعوت دی، شرک کی نفی فرمائی، اور پھر اس کے بعد مشرکین کو اور اہل کتاب کو دعوت حق دی، پھر پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی طرف دعوت دی، اور ابھی وہی مضمون پھر آگے چل رہا ہے، اور یہ مضمون آج کی ہماری اس نشست کے اندر جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں یہ ختم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون، اب یہ خطاب بھی براہ راست اہل کتاب کو ہی ہے کہ بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیتوں کو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی من الکتاب ان کی کتاب میں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اسے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، تو وہ اس کے سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کھاتے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ ہی کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اہل کتاب کے ایک رویے کی نشاندہی کی کہ ان کے جو بڑے تھے اور یہ مشرکین کے ساتھ مل کر یہ ساز باز کرتے تھے، کیونکہ مشرکین بھی کہتے تھے کہ ان کو بھی یہ چیلنج تھا کہ آقا علیہ السلام کی نبوت کا وہ کسی طرح انکار کرے، اور گو کہ انہوں نے اہل کتاب سے یہ باتیں سن رکھی تھیں، وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے اور مکہ میں ہی آنا ہے اور قریش میں ہی آنا ہے، لیکن جب وہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب ادھر تو مشرکین نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کے پورے سسٹم اور کو چیلنج کر دیں گے آقا علیہ السلام، یعنی جو بت پرستی کا پورا نظام ان کا چل رہا تھا اور ان کی جو سرداریاں تھیں وہ چیلنج ہو رہی تھیں۔ ادھر اہل کتاب یہ خواہ مخواہ کی ان نون قسم کی ایک ضد اور ہٹ درمی میں آ گئے، حسد میں آ گئے، ان کو حسد، حالانکہ گو کہ ان کو معلوم تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں آئیں گے، لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو بات اصل میں دراصل وہی تھی جو قرآن پاک پہلے کر چکا ہے کہ جو تعلیم آقا علیہ السلام لائے تھے وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی۔ اب ان کو یہ ڈر شروع ہو گیا تھا کہ ہم اس کے بدلے میں جو ہمارا ظاہری روب بنا ہوا ہے اپنے لوگوں کے سامنے وہ جاتا رہے گا، ہمارا منصب جاتا رہے گا، اور ہم نے جو من پسند چیزیں حلال اور حرام کی ہوئی ہیں، جو اپنا ایک سو کالڈ سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ سسٹم جاتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے آپس میں ساز باز کی، یہ ان کو پیسے دیتے تھے کہ آپ یہ آیتیں اپنی کتاب میں سے چھپائیں اور لوگوں کو نہ بتائیں، کیونکہ اگر بتائیں گے تو یہ پتہ چل جائے گی، اور اس طرح ان کے اپنے اہل کتاب کے علماء بھی یہ کام کرتے تھے کہ وہ ان آیتوں کو جو آقا علیہ السلام کے بارے میں تھی، جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اپنی سگی اولاد کی طرح پہچانتے اور جانتے ہیں، اور جن نشانیوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی نشانیاں، یہاں تک کہ ابھی اس دن ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو معلوم پڑا کہ آقا علیہ السلام تو آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اتنی نشانیاں موجود تھیں، آپ کو 5 مختلف جگہوں سے یہ خبریں ملی، 5 واقعات اور روایات ہیں آپ سے متعلق، جہاں پہ 2 آپ کے خواب ہیں اور 3 مختلف آپ کے واقعات ہیں، کہ جہاں یمن کے اندر کسی نے آپ کو دیکھا تو آپ اس نے کہا کہ اپنا مجھے بطن دکھائیں، اپنا پیٹ دکھائیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں، تم کیوں دیکھنا چاہتے ہو، میں تو کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک نشانی صرف دیکھنی ہے میں نے، اور وہ میں تمہیں بتانی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا نشانی ہے؟ ان کا ہم نے پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی تشریف آوری کا وقت ہے، تو ان کا میرا اس سے کیا لینا؟ انہوں نے کہا مکہ سے ہیں، قریش سے ہیں، تو بس ایک نشانی دیکھنی ہے۔ تو انہوں نے آپ نے اپنا کپڑا مبارک اوپر کیا اور ان کو دکھایا اپنا پیٹ مبارک، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی ناف کے پاس ایک نشان تھا، تو وہ نشان دیکھ کے اس نے کہا کہ وہ نشان آپ پر پایا جاتا ہے، آپ نے دیر نہیں کرنی، اگر وہ اعلان کر چکے ہیں تو جا کر فوراً ایمان لائیں،
اور اگر انہوں نے اعلان نہیں کیا تو جب وہ اعلان کریں تو آپ ان پر پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہونا. ان کو یہ بھی خبر تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والے ہوں گے اور حضور کے پہلے خلیفہ ہوں گے. تو اتنی اگر تفصیلات پتہ ہوں اس کے بعد جا کر اگر کوئی انکار کرے تو یہ قرآن بار بار ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ان کو غیرت دلا رہا ہے، شرم دلا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. ان کو یہ پتا تھا کہ وہ بنی اسحاق سے نہیں ہوں گے، بنی اسماعیل سے ہوں گے. بالکل پتا تھا. جب ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے قریش سے ہونا ہے، جب انہوں نے حضرت عبد المطلب کو دیکھ لیا، ان کے اندر نشانیاں پڑھ لیں، اور وہ تو خود تو بنی اسرائیل وہاں سے آ رہے تھے، مکہ میں تو بنی اسرائیل رہتے نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ بنی اسماعیل ہی بستے ہیں. یہ ساری تفصیلات ان کو پتہ تھیں. میں نے بات کیا کہ بیسیکلی ان کا سسٹم چیلنج ہو گیا نا. آلدو کہ ان کی تمنائیں اور خواہشات تو تھیں، لیکن جب وہ واقعہ ہو گیا تو اب ایک ڈر سا پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہماری جاتی رہے گی سب کچھ، ہمارا منصب جاتا رہے گا، ہماری سرداری جاتی رہے گی. یہ جو لوگوں کے اندر ہماری عزت اور جھوٹی ناموس بنی ہوئی ہے، علماء تھے نا وہ، تو لوگ ان کی عزت اور قدر کرتے تھے. تو ان جو بھی ہے پاور جو ہے، ہاں جی، آپ من پسند باتیں کرتے رہیں تاکہ پاور ملتی رہے. آپ وہ بات کریں گے حق کی تو پتہ چلے شاید لوگ آپ کو پیچھا چھوڑ دیں. تو یہی ان کو ڈر تھا کہ جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ جاتی رہے گی، اس چکر. اور ادھر مشرکین کو یہ ڈر تھا. سو دیٹ مینس کہ جب بھی سسٹم چیلنج ہوگا، آن گوئنگ سسٹم جب بھی چیلنج ہوگا تو پاور جو ہے وہ اس کے اگینسٹ وہ حق کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی. جب آن گوئنگ سسٹم چیلنج ہوگا تو جو اس سسٹم کی بینیفیشریز ہیں وہ ہمیشہ اس سسٹم کے حق میں کھڑے ہوں گے. جیسے کہ ہمارے اس وقت موجودہ دور کے اندر پاکستان کی صورتحال ہے کہ جتنے لوگ اس پورے سسٹم کے بینیفیشریز ہیں، ڈاکٹر صاحب یہی تو کہتے تھے کہ اس سسٹم کو ڈیریل کریں اور ختم کریں اور نیا سسٹم لے کر کے آئیں. تو یہ کیوں سب کے سب انہوں نے کہا نہیں سسٹم بچنا چاہیے، یہ آئین مقدس ہے، یہ کتاب مقدس ہے، یہ اسمبلی مقدس ہے اور یہ فلاں. ان کو پتہ ہے کہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ لوگ. اچھا، اور سامنے والے جو لوگ ہیں، جو سامنے والے وہ تو صرف یہ باتیں کر رہے ہیں، جو اصل بینیفیشریز ہیں وہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، جن کا نام سسٹم ہے. بیسیکلی وہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم ڈیریل ہو، کیونکہ اگر یہ سسٹم ختم ہوتا ہے تو وہ اس کے اصل بینیفیشریز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ ان کی اپرچونٹیز اور ان کا سارا ختم ہو جائے گا. یہ چیزیں اولئک الذین اشتروا الضلالہ 175، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خریدا مغفرت کے بدلے. فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے، انہیں پتہ ہے عذاب آنا ہے، انہیں پتہ ہے کہ دوزخ میں ڈالا جانا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو کس چیز نے صبر دلا دیا اس بات پہ کہ کوئی بات نہیں عذاب آ جائے. کس چیز نے ان کو صبر دلا دیا ہے. اور پچھلی آیت میں بھی جو فرمایا کہ اللہ پاک ان لوگوں کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے گا. یعنی یہ جو وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے ہوں اور وہ حق کو چھپائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیٹوں کو اللہ رب العزت آگ سے بھرے گا. اور قیامت کے دن کیا فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. پاک کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو گناہوں کا بوجھ وہ لے کر کے آئیں گے وہ بوجھ بھی ان سے نہیں اتارا جائے گا. آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی ان کو نہیں ملے گی ایسے لوگوں کو. اور کیونکہ یہاں جو امپورٹنٹ بات ہے، جو محبت کی اور ذوق کی بات ہے، کیونکہ معاملہ آقا علیہ السلام کی ذات کا ہے، آقا علیہ السلام کی شان کا ہے، حضور کی شان محبوبیت کا ہے. وہ آقا علیہ السلام کا منصب چھپا رہے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن بار بار پلٹ کیوں یاد کروا رہا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ میرا محبوب ہے اور یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، میرے محبوب کی شان کا انکار کرتے ہیں. دس از اباؤٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم فالوور ہیں. سو ہی از بیسیکلی اللہ رب العزت دیٹ مچ loves him that he cannot allow any very minute or minor thing against him. He said, I will punish you. You stood against my Mahbub sallallahu alayhi wa sallam. You stood against the holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. I will
not forgive you. Even if somebody who get involved in any kind of sin, there is a chance that Allah Rabbul Izzat, Allah Almighty, will forgive them. But if anybody stood against the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, then Allah Rabbul Izzat said that I will never ever forgive them. There is no forgiveness for them, those kind of people. So we should always love the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We always attach ourselves to him, affiliate ourselves to him, attach our heart to him. This because it is to attain the love of Allah Almighty. If we want that Allah Almighty love us, then the formula is to love the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Get attached to him, get closer to him. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی. یعنی یہ جو پچھلی بات کی کہ ان کو آگ میں ڈالنا اور یہ جو انہوں نے گمراہی خرید لی حق کے بدلے میں، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں. یعنی جو اس کتاب کے متعلق بھی اختلاف کرتے ہیں، اب وہ چاہے اہل کتاب ہیں جو خود ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑتے ہیں. یعنی حق کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی اس سے آنکھیں چرانا اور اس سے دور ہونا صرف اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی جاہ و منصب کے لیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ حق سے بڑے ہی دور بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کو حق نہیں پہنچے گا، ہدایت نہیں پہنچے گی انہیں. یہاں تک یہ ایک چیپٹر اور ایک مضمون ختم ہوتا ہے. آگے اب یہاں سے آن ورڈ اب کچھ احکامات شروع ہو جائیں گے. یہاں سے پھر ایمانیات کا بیان ہے. ایمانیات کے بیان کے بعد پھر آیت نمبر 177 سے آگے آن ورڈ اب یہاں سے پراپر احکامات اب شروع ہونے والے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اب یہ جو وہ مضمون تھا اب اس کو دوبارہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں چیپٹرز کے اندر چیزیں بیان کی اور پھر اس کو ریکنیکٹ کیا پچھلے کے ساتھ، درمیان میں بات کر کے اس کو ریکنیکٹ کیا پچھلے کے ساتھ قرآن مجید قبلے والے سے. یعنی اب قرآن کتنے مزے کی بات کرنے لگا ہے. اب یہ دیکھیں یعنی ہمیں ریکال کروا رہا ہے پیچھے سے نا، یہ ساری باتیں کر کے تو پھر ہمیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہ ہمیں ریکنیکٹ کر رہا ہے کہ ہم کہیں بھول نہ جائیں کہ بات ہوئی کیا تھی، پیچھے سے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت نے اگین سیڈ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. فرمایا لیس البر، بر نیکی کو کہتے ہیں کہ محض نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اس چکر میں پڑ جاؤ کہ ہم منہ جو ہیں وہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں. نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ ولکن البر، اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص وہ کیا کرے. اب یہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ یعنی اہل کتاب نے جتنا پروپیگنڈا کیا نا کہ مشرق کی طرف منہ کریں کہ مغرب کی طرف کریں کہ قبلہ پہلے یہ ہو کہ قبلہ پہلے وہ ہو، اس پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے قبلہ تو کبھی کو وہ پوائنٹ ہی نہیں رہا جھگڑے کا، اور قبلہ تو کبھی ایسی چیز نہیں رہی جس کے اوپر آپ کہیں کہ اس پر حق کا اور نیکی کا فیصلہ ہونا ہے. اصل چیز جس پر نیکی کا فیصلہ ہونا ہے وہ کیا ہے، وہ اب اللہ رب العزت بتانے والا ہے. اب بتا رہے اور وہ کیا ہے. فرمایا ولکن البر من آمن باللہ. حق یہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، یوم آخرت پر، والملائکۃ، ملائکہ پر، والکتاب، کتاب پر، والنبیین، اور تمام نبیوں پر. یہ آیت جو ہے نا آپ اتنا اس کا جو حصہ ہے یہ اپنے پاس الگ سے لکھ لیں. ولکن یہ وہ آیت ہے کہ جہاں سے ایمانیات یا ارکان ایمان ثابت ہوتے ہیں. اس کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں. ہاں من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایمانیات، ارکان ایمان اس کو کہتے ہیں. کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو کافر، آخرت کا انکار کرے گا تو کافر، فرشتوں کا انکار کرے گا تو کافر، کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کرے گا تو کافر، نبیوں میں سے کسی ایک بھی نبی کا انکار کرے گا تو کافر. اس کے علاوہ باقی باتیں کرو گی.
اس کے علاوہ باقی باتیں فروئی وہ یہ فروئی ہیں یا وہ آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کریں گے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جس سے ہماری یہ جو آپ ہی کا بیسیکلی جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا، وہ یہ چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، ہم جو کافر ٹھہرا دیتا ہے، کافر ان چیزوں کے انکار سے بندہ ٹھہرتا ہے، ان چیزوں کے انکار سے بندہ کافر نہیں بنتا. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ. اب دیکھیں نا یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے، قبلہ کی طرف اگر خدا نہ خاصہ آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے اور نماز پڑھ رہے آپ کو نہیں پتہ اور آپ نہیں ہے تو اس میں آپ کا ایمان تو نہیں ہلکا ہو جاتا. اب ہمارا کیا ایشو ہے، مثلا مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، میں ایک دفعہ وہ مسجد میں چلا گیا تو میں وہ عطایات پہ بیٹھ کر وہ کر رہا ہوں تو وہ جیسے ہی ہوا اس نے بندے نے مجھے جھڑک دیا. اس نے کہا تمہارا وہ انگلی کھڑی نہیں رہی اور جو ہے وہ میں نے کہ یار میرے اس وقت جو ذہن میں چیز آئی نا میں وہ اس کے ذہن میں آئی کہ یار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ ایک دوسرے کو کانی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بھئی وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا نہیں کر رہا. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو علی کے انہوں نے وہ نیزے نکال دیے کہ جی ویسے درد ہوگی نماز پڑھنے میں نکالو تم. تو ہم اس طرح جو ہے نا وہ ان چیزوں میں اتنا پھنس گئے ہیں. اب میں کبھی اہل حدیث کی مسجد میں چلا جاؤں تو وہاں پہ وہ مجھے کھڑے نہیں ہونے دیتے جب تک وہ میں وہ ٹانگیں پوری نہ بناؤں اور وہ میرا جو یہ چنگلی ہے نا اس کے ساتھ نہ ملتا ہے. نہیں یہ ابھی بھی ٹل دا ڈے. ہاں جی. اب وہاں پہ کیا ہوا ایک جو میرا خیال تھا کہ ابھی آج کل کے دور کے اندر ایسا نہیں ہوگا. بڑی نرمی پتہ نہیں کہاں پہ مسجد کے اندر نا چاہے امام کرے یا نہ کرے جو پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں دادا کہہ رہے میں نا سجدے سے اٹھا اوپر جب اٹھا میں اپنی زمین پہ بندہ اپنے اس جگہ پہ پاؤں نہیں ہوتے اس بندے نے اتنے پاؤں کھول لیے تاکہ پاؤں جڑ کے رہے تاکہ پاؤں جو ہے نا وہ مجھے میں نماز پڑھ رہا ہوں نے کہ یار نیتوں کا اللہ جانتا ہے مگر یہ وہی بات ہے مثلا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ مسجد اور یہ بیسیکلی یہی ہے. آپ اس کو منطبق کر لیں باقی چیزوں کے ساتھ تطبیق کر لیں نا. اگر کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم یعنی نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ان جھگڑوں میں پڑ جاؤ. ٹھیک ہے پہلے ایمان مکمل کرو ایمان کے بعد پھر اپنے اپنے اعمال پر فوکس کرتے چلے جاؤ. یعنی ہر کسی کے اوپر تنقید کرنا پھر یہ جو ہمارے جتنے بھی مسالے کے اختلافات ہیں تو یہ ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ تم ان چکروں میں نہ پڑو. نیکی یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے وہ پوری ڈائیگرام بنائی تھی کہ اگر ہر مسلک میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرک نہیں کر رہے وہ کسی نبی کی توہین نہیں کر رہے آخر اسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور فرشتوں پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں دیٹ مینس کہ دے آر مسلم. اس سے آگے کے جتنے معاملات ہیں اس میں کیا ہے وہ آگے قیامت کے دن وہ اس کا جواب دے دیں گے. سمپل از دیٹ. اچھا اب آگے دیکھیں ایمان بیان کیا ہے نا تو ایمان کے متصل بعد اگلا بیان کیا ہے فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب نماز کا بیان اس کے بعد کا آ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اب یہ ساری احکامات ہیں کہ آپ ایمان لائیں ایمان لانے کے بعد اگلا کام کیا کریں اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر یتیموں پر محتاجوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر غلاموں کی گردن آزاد کرانے میں خرچ کریں. اب آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں. اور یہ دیکھیں سارے احکامات ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جب تم میں سے کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرے. اور کیا کریں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور تنگدستی میں مصیبت میں اور جنگ کی شدت میں صبر کرنے والے. تو ایسا کریں گے تو کیا ہوگا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں جن کے اندر یہ اوپر والی چیزیں پائی جاتی ہیں. بات یہ سمپل قرآن مجید نے کرائٹیریا دے دیا. ایمان ان کا یہ ہو کہ وہ ان 5 چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں. اس کے بعد وہ اپنا مال اللہ کی محبت کے اندر خرچ کرتے ہوں قرابت داروں پر یتیموں پر محتاجوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر. پھر نماز قائم کرتے ہوں زکوٰۃ دیتے ہوں وعدہ خلافی نہ کرنے والے ہوں صبر کرنے والے ہوں تو دیٹس اٹ یہ لوگ سچے پرہیزگار ہیں. قرآن مجید نے کرائٹیریا بیان کر دیا پورا کا پورا.
جج کرنا ہے اتنے کرائٹیریا کے اوپر کسی کو ہم دیکھیں کہ وہ اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. یہ ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ جب بھی قرآن میں زیادہ تر نماز کا حکم آیا ہے جی جی تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا گیا ہے. ہاں جی. نماز کے ساتھ سوم کو نہیں بیان کیا یا اس کا ہمیشہ زیادہ تر اقامۃ الصلاۃ وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہمیشہ یہی نماز کے بعد ایک اچھی جو بہترین عبادت جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ. اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے. روزے دیکھیں پورے سال میں ایک مرتبہ آپ پہ، پورے سال میں. حج بھی پورے سال پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے. تو اس کو دیکھ لیں کہ یہ مشکل کام نہیں ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال دینا مشکل ہے. جب آپ نے جمع کیا محبت، اور یہی ہوا آقا اسلام نے جو ہی وصال فرمایا پہلا فتنہ جو کھڑا ہوا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا. اور بھاری چیز کیا ہے کہ ڈیلی کی 5 نمازیں. تو یہ دونوں چیزیں اپنی امپورٹنس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. ایک کا انکار سامنے آتا ہے اور دوسرے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تارک نماز ہو جاتے ہیں. اور زکوٰۃ کے معاملات کو بھی ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ڈنڈی مارتے ہیں لوگ یا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ کہیں سے وہ کنی قطرہ آ جائے نکل جائیں، یا کچھ لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے آج کل تو. خیر یعنی وہ ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کام کرنے والا ہے. وہ بس لائف گزار رہے ہیں سون جائی جا رہی ہے. اسی لیے دیکھیں نا وہ آت المال، پہلے اس کی بات کی کہ اللہ حب ہی کہ مال اپنا جو ہے وہ خرچ کرے. بس وہ ایک اب ایسی سچویشن ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ ایک ان کا امتحان ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، اور ایک ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف یہ ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے کہ تم ان کے لیے کیا کرتے ہو، ان کے ساتھ کیا کرتے ہو. ان کا انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں، اور کلیکٹیولی پوری امت کا ٹیسٹ ہے. پوری امت ٹیسٹ میں پڑی ہوئی ہے. تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو بس بہرحال اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے.